بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا تھی ولو حلف، اگر ٹھیک ہے نا، اگر ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اللہ یؤم احدن، کہ وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، فاقتدی بہ انسان صح الاقتداء، اور اس کی کسی آدمی نے اقتداء کر لی تو یہ اقتداء کیا ہو کہ صحیح ہوگی، کوئی پیچھے کھڑا ہو گیا لیکن اسے قسم کھائی تھی کہ بھئی میں امام نہیں بنوں گا، لیکن وہ خود بخود اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ اس کے پیچھے اس میں شرکت کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ درست کیا ہو جائے گا، یہ ٹھیک سہل ابتدا، ابتدا کیا ہو جائے گی، درست ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے ابتدا تو درست ہوگی ہے، لیکن کیا وہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا نا، وہ حل یا حانس ہوگا، کیا وہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ قال فی الخانیہ، کہتے ہیں تو خانیہ میں کہا ہے یہ نسو قضاءن، وہ قضاءن کیا ہو جائے گا، حانس ہو جائے گا، لا دیانتن، دیانتن حانس نہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، الا اذا اشہر قبل الشروع، ہاں کہتے ہیں مگر جب کوئی شروع کرنے سے پہلے وہ گواہ بنا لے تو قضاءن بھی حانس نہیں ہوگا، کسی کو وہ کر لے، مثال کے طور پر خطرہ تھا کہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اس نے پہلے لوگوں کو گواہ بنا لیا کہ لوگوں میں یاد رکھو میں کسی کا امام میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کسی کا امام نہیں بنوں گا، اس لیے جو میرے پیچھے آگے کھڑا ہوتا ہے تو ان کی اپنی وہ ہے، میں کسی کو وہ نہیں بن رہا، امامت نہیں کروا رہا، تو پھر قضاءن بھی حانس نہیں ہوگا۔ اچھا قضا لو امن ناس حاض الحال کی صلاۃ الجمعہ ساتھ، کہتے ہیں اسی طرح ہی اگر اس ایسے قسم کھانے والے جمعے کی نماز میں لوگوں کو امامت کرائی تو امامت درست ہو جائے گی، تو وہ حنسا قضاءن، اور قضاءن وہ کیا ہو جائے گا، حنس ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ تو بات اس میں سے آ گئی۔ دیکھو اگر ایک آدمی نے قسم کھا لی تھی کہ وہ امامت نہیں کرے گا اور اب لوگ اس کے پیچھے خود کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بندہ جو ہے نا کیا نہیں ہوگا، دیانتن حانس نہیں ہوگا، قضاءن حانس ہوگا، دیکھنے والے کو تو لگے گا نا کہ بھئی یہ امامت کروا رہا ہے، ہاں گواہ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آ گیا کہ وقضا لو ام الناس حاضر حالت، یہ جہاں سے کیا بتانا کہ ٹھیک ہے نا، اب یہ جو یہ لوگ امن الناس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، جمعے کی اگر حانس وہ کرے گا ٹھیک ہے تو سات و حانس قضاءن، ایک آدمی نے اگر کیا کر لی ہے جمعے کی امام ہوتا ہے، جمعے کی جو نماز ہوتی کیا ہے، جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، امام کے علاوہ کم از کم 3 آدمی اور ہوں، امام کے علاوہ، تو یہ تو پھر پکی بات ہے کہ کیا کروا رہا ہے، جماعت کروا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے، قسم توڑ دی ہے اپنی، جب وہ قسم توڑ دی ہے تو اس میں سے، اور اگر یہاں پہ گواہ بھی بنا لے گا نا تب بھی کیا ہوگا، حانس پھر بھی ہو جاتا ہے، قضاءن بھی، ٹھیک ہے، تو جمعے کی نماز میں وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوگی۔ اب کہتے ہیں ولا یحنس اصلا، کہتے ہیں بالکل حانس نہیں ہوگا، اذا امام کی ساتھ جنازہ سے تلاوت ہوتی ہے، اگر اس نے امامت کی نماز جنازہ سے تلاوت میں، آپ کو پتہ ہے یہ دونوں نمازیں نہیں ہوتی ہیں، سجد تلاوت ہو گئی یا جماعت نماز جنازہ، یہ اس میں نماز نہیں ہوتی، کامل نماز نہیں ہوتی، تو اس میں بندہ حانس نہیں ہوتا ہے، اس میں حانس نہیں ہوتا، کیونکہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد فرد کامل مراد ہوا کرتا ہے، اچھا یہ بھی ایک ضابطہ ہے، ٹھیک ہے نا، مطلق جب بولا جاتا ہے میں نماز نہیں پڑھ میں امامت نہیں کروں گا، اس سے مراد فرد کامل کی امامت نہیں کر، یعنی فرد کامل سے مراد کیا، وہ جو صحیح جو نماز ہوتی ہے وہ، تو اس کے اندر اس کے اوپر وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آئے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں جی فلو حلف اللہ یؤم فلانا، اگر ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں فلانے آدمی کی امامت نہیں کراؤں گا، اللہ یؤم فلانا قام الناس ناویا اللہ یؤمہ،
اس نے اچھا جی کامن ناس ناوین اللہ یوم، اور ٹھیک ہے نا، اور اس نے لوگوں کی امامت کی، ٹھیک ہے نا، فامن ناس ناوین، یہ فامن ناس فرد کامل سے مراد بھی یہ نماز رکوع اور سجدے والی نماز کو فرد کامل کہتے ہیں، رکوع اور سجدے والی نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرد کامل کہا جاتا ہے۔ جو رکوع اور سجدے والی نماز نہیں وہ فرد کامل نہیں ہے، یہ تو ہدایت کے اندر بھی پڑھا ہے آپ نے کہ فرد کامل سے مراد کیا ہوتا ہے، کہ جو رکوع اور سجدے والی نماز ہوتی ہے اس کو فرد کامل کہا جاتا ہے، جس میں نماز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نماز جنازہ پہ ہم ویسے نماز بولتے ہیں، حالانکہ وہ نماز نہیں ہے ایک قسم کی، جو دعا ہے نماز جنازہ، وہ دعا ہے۔ اور سجدہ تلاوت جو ہم بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صرف سجدے کی ایک وہ ہے بس، نماز نہیں ہے یہ۔ لیکن وضو ان کے دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، وضو ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے نا، وضو ان کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، کتنے کی جناب علی؟ ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ وہ فلانے آدمی کے امام نہیں بنے گا، اللہ یوم فلانا، فامن الناس ناوین اللہ یوم، اب اس نے کیا کر لیا؟ امن الناس، اس نے لوگوں کی امامت کرائی، اور ساتھ کی نیت یہ بھی تھی کہ اللہ یوم، کہ میں یہ جو بندہ کھڑا ہے نا پیچھے مجھے بڑا برا لگتا ہے، میں اس کا امام نہیں ہوں، اچھا اس کا تو امام نہیں ہوں، بس لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، اس کو نہیں پڑھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہی اچھا اللہ یوم ہو وہ یوم غیر ہو، اور غیروں کو دوسرے لوگوں کو تو میں امام ہوں، فقط تھا بھی فلانا، اور وہ جو فلانا جو اس کو برا لگتا تھا وہ بھی اس کے پیچھے کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں حانثہ، یہ بندہ حانث ہو جائے گا، وہ علم یا علم بھی، اگرچہ کیا نہ ہو اس کو معلوم نہ بھی ہو، انتہا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ولیکن لا ثواب له علی الامامت، لیکن اس کو کیا نہیں ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا امامت کے اوپر، وسوئی تلاوت، اچھا جی، ولیکن نسأل الامام وسوئی تلاوت کا صلاۃ، اچھا جی، کیا اللہ علی الامامت، ٹھیک ہے، یہاں پہ بات ختم ہو جائے گی، کتنے لا ثواب علی الامامت، تو لیکن نماز کی طرح اس کو امامت پر بھی ثواب، ٹھیک ہے نا، ولیکن علی الامامت، کہتے ہیں وسوئی تلاوت کا صلاۃ، اور سید تلاوت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نماز کی طرح ہے، اور تلاوت کسلاتے، اور قضا سجد شکر، ایسے ہی سجدہ شکر جو ہے، اللہ قول من یرا مشروعتا، جو سجدہ شکر کو مشروع قرار دیتے ہیں۔ اب ذرا بات سمجھنا ہے، یہ کیا بات ہے بتائیے، اس کو سمجھنا ذرا، یہ بڑی مزے کی، پورے آپ کی فقہ کی جو چیزیں ہیں نا ان کو اکٹھا کر کے لے کر آتے ہیں، اس میں سے اکٹھا کر کے لے کر آتے ہیں۔ تو دیکھو، ایک آدمی نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے فلانے آدمی کی امامت نہیں کرنی، بس جیسے لڑائی ہو جاتی ہے، اب وہ بندہ امام صاحب کے جو امام جو تھا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ امام حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، قسم کا کفارہ لازم ہوگا، کیا چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو، امامت کیوں، وجہ کیا ہے؟ امامت کے صحیح ہونے کے لیے، ٹھیک ہے نا، نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، مقتدی کے لیے نیت کرنا ضروری تھا امام کی، امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مقتدی کی نیت کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے کیا آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو ظاہری طور پہ ہم دیکھیں گے، ظاہری طور پہ جب ہم دیکھا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ امامت کرا رہا ہے، جب امامت کرا رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ امام کا تو قضان کیا لگے گا؟ اس پہ حکم لگے گا، باقی دیانت اللہ تعالیٰ اس میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ولیکن لا ثواب علی الامامت، اس یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی امامت کی نیت نہیں کرتا نا، امامت کسی کی بھی، تو جماعت تو ہو جائے گی لیکن امامت کرنے پر ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ لا ثواب الا بالنیت، قاعدہ ہے نا، لا ثواب الا بالنیت، نیت کرنے سے کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایک آدمی نے کسی 10 آدمیوں کی امامت کی نیت نہیں کی ہے اس میں سے، تو ان کی نماز کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، ان کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہوگا؟ نہیں، اس کو ثواب کوئی نہیں ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔
آگے چلتے ہیں جی. وسجود تلاوت کا سجدۃ الصلاۃ، وسجود الصلاۃ. سجدہ تلاوت جو ہے نا بعض احکام میں نماز کی طرح ہوتا ہے. اچھا بعض احکام میں دیکھو ابھی آپ کہیں گے سر جی آپ نے بھی کہا تھا سجدہ تلاوت نماز نہیں ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا. تو وجہ یہ ہے کہ اس میں سے وہ علم یا علم بھی کا مطلب ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ بندہ پیچھے کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے. میں نے نیت کی تھی زید سے میری لڑائی ہو گئی، میں نے کہا زید کا تو اب میں کبھی بھی امام نہیں بنوں گا. ہر وقت بھی بس جب میں کھڑا تو میں یہی دینا تھا کہ میں زید کا امام نہیں ہوں، زید کا امام نہیں ہوں. اب پیچھے زید صاحب آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مجھے معلوم نہ بھی ہو. مجھے معلوم بھی ہو دونوں صورتوں میں جو ہے ٹھیک ہوگی. اچھا جی اگلی چیز آ گئی جناب کہ سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے بعض احکام میں نماز کی طرح ہوتا ہے. سجدہ تلاوت ہوتا ہے بس سجود تلاوت کا سلاد. سجدہ تلاوت کیا ہوگا نماز کی طرح ہے ٹھیک ہے نا. سجدہ تلاوت کا گویا سجدہ تلاوت میں نیت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو سجدہ تلاوت سے وقت سجدہ شکر کہتے ہیں اس طرح سجدہ شکر بھی جو ہے نا سجدہ شکر بھی اللہ قول من یراہا مشروعات ان لوگوں کے قول کے اوپر سجدہ شکر کو کیا کہتے ہیں جو مشروع کرتے ہیں کہ سجدہ شکر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. تو والموت ان الخلاف جی اور معتمد یہ ہے کہ ان الخلاف کی سنیتہا کہ اس کی سنیت کے بارے میں اختلاف ہے. یہ کیا یہ سجدہ شکر جو ہے ٹھیک ہے نا سنیت میں سے ہے کہ نہیں ہے یعنی لا فی الجواز اس کی جواز میں نہیں ہے. سجدہ شکر جائز ہے اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. کیا سجدہ شکر جو ہے وہ سنت ہے یا نہیں ہے یہ مسئلہ یہ ہے. وہ کہتا سجود صاحب ایسے سجدہ صاحب وغیرہ بھی آ جائیں گے. سجدہ صاحب وغیرہ نیت کی ولا اچھا جی ولا تضر نیت تو عدم ہی وقت السلام ہے. کہتے ہیں کہ عدم سجود کی نیت سلام کے وقت کیا نہیں ہوتی ہے کوئی مسلم مضر نہیں ہوتی. اب سمجھنا ذرا بات کو ٹھیک ہے نا. سجدہ شکر کے لیے بھی کتاب آپ کے پاس کیا فی سنت لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے. میرے پاس جو لکھا ہوا نا جو بیروت کا چھاپا ہے اس کی فی نیت ہے والموضوع ان خلاف فی نیت لا فی الجواز یہ سنیت ہے. اچھا میرے پاس بیروت کا چھاپا ہے جو ہارڈ کاپی ہے اس میں سنیت لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا. سنیت کرنا ہے اس کو یہ نیت ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے اس میں نا. میرے پاس ہے یہ بیروت کا ایک چھاپا ہے اس میں سے یہ پاکستان سے بھی چھپا ہوا ہے ادارت القرآن والاسلامیہ سے جو ہے نا حمزہ الابصار وغیرہ جو ہے اس میں سے کراچی سے جو ہے چھپتا بھی ہے. یہ جو ہے نا سنیت ہاتھ کر لیں اچھا اختلاف اس کی کیونکہ وہ بات بنتی نہیں ہے نا. اختلاف اس کی سنت. اچھا سجدہ شکر میں یاد رکھنا سجدہ شکر کے اوپر اختلاف ہے ٹھیک ہے نا. سجدہ شکر کے لیے اس میں سے اختلاف ہے. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ شکر بعض کا کہنا یہ ہے کہ جی عام طور پہ یہ مشہور ہوا کہ سجدہ شکر جائز ہی نہیں ہوتا. یہ سجدہ شکر جو کرتے ہیں نا لوگ کوئی چیز حاصل ہو سجدے میں گر گئے اس کے اندر جو ٹھیک ہے نا بعض کا یہ ہوا ہے. لیکن جو بات یہ ہے نا کہ جواز اور عدم جواز میں اختلاف نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جائز تو ہے سجدہ شکر کوئی آپ کو خوشخبری ملی کچھ وہ آپ نے سجدہ کر لیا جائز تو ہے. مسئلہ ہے کہ کیا وہ مسنون ہے یا نہیں ہے سنت ہے یا نہیں. امام صاحب جو ہے نا امام صاحب کہتے ہیں کہ جناب
کہ جی یہ جو ہے نا مسنون نہیں ہے، مسنون نہیں ہے۔ اور سجدہ شکر کو جو ہے نا بڑے مجموعے میں نہیں کرنا چاہیے، لوگ جیسے ہوتا ہے کہ جی اس میں سے لوگ اس کو فرض یا واجب نہ سمجھنے لگے ہیں، تو اگر تنہائی میں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی اس میں سے، جائز تو ہے، لیکن کیا نہ کرے اس کو لوگوں کے درمیان میں نہ کرے، جیسے ہوتا ہے کہ جی کوئی کھلاڑی وغیرہ کچھ اس کو ہوا، کچھ نے وہ کر لیا، کوئی چیز اچیومنٹ ہو گئی، کچھ ہو گیا اور سجدہ کر رہا ہے، امام صاحب کا یہ وہ کہنا ہے یہ ہے، طالبان کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب اسی طرح آگے گے مقضا سجود السہو جو ہے تو ٹھیک ہے نا، جس طرح نماز کے لیے نیت ضروری ہے، اس میں سجدہ سہو کی صحت کے لیے بھی کیا ہے، نیت ضروری ہے، تو نیت کے بغیر کیا آ جائے گا، سجدہ سہو درست نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب آگے کہتے ہیں ولا تزرہ نیت و عدمی وقت السلام سے کیا مراد ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ولا تزرہ نیت وقت السلام جو ہے نا، تو کہتے ہیں ولا تزرہ نیت و عدمی وقت السلام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یہ چل رہے ہیں کہ اگر کسی شہر نے سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرا، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت اس کا کیا نہیں تھا، سجدہ صاحب کی نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، سجدہ صاحب کی نیت نہیں ہوئی، ولا تزرہ نیت و عدمی وقت السلام ہے، ایک آدمی نے سجدہ صاحب کا سلام پھیرا اور سلام کے وقت اس کی سجدہ صاحب کی نیت نہیں تھی، بس ویسے سلام پھیرا اس نے، صرف سلام پھیرا بس، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو صرف سلام پھیرا، تو کیا وہ نماز سے نکل جائے گا یا نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، نماز سے نکل جائے گا یا نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے نا، تو اصل میں کیا ہے، سجدے کرتے وقت اصل میں نیت ہونا ضروری ہے، سلام پھیرتے وقت دو چیزیں ہیں نا، آپ سلام پھیر رہے ہو اور ایک ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہو، دو چیزیں ہیں، تو سلام پھیرتے وقت نیت ضروری نہیں ہے، سجدہ کرتے وقت نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں پڑے گا اس میں سے، کہ نیت جو ہے وہ سلام پھیرتے وقت کیا ہونی چاہیے اس کی، کہ یہ میں سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیر رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ولا تزرہ نیت و عدم، یہ آگے نا ولا تزرہ نیت و عدم وقت السلام ہے، کہ اگر سجدہ صاحب کی نیت نہیں کی اس نے وقت السلام تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، نماز سے خارج نہیں ہوتا بندہ، صرف سلام پھیرنے سے جو ہے، سجدہ کرتے وقت اسے کیا ہونا چاہیے، نیت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے، دیکھو ایک آدمی اگر سلام پھیر بھی دیتا ہے، دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے، اس کو یاد آتا ہے او ہو میں کیا ہوں، میری تو ابھی سجدہ صاحب رہتا تھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہم کہتے ہیں دو سجدے کر لے دوبارہ سے، دوبارہ سے کیا کرے، سجدے کر کے اتحیات وغیرہ دوبارہ پڑھ لے اور پھر سلام پھیر لے تو ہو جائے گا، حالانکہ سلام پھیر چکا ہے تو نماز سے خارج نہیں ہوا، سلام پھیرنے سے وہ نماز سے خارج نہیں ہوا، اس چیز کو کہہ رہے ہیں ولا تزرہ نیت و عدم وقت السلام، ٹھیک ہے؟ اس سے اس کو خارج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے یہ نیت یہ بھی کر لی تھی کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے، بلکہ یوں اس کو یوں ہمیں کہہ دینا بہتر ہوگا، ایک آدمی سلام پھیرتے وقت یہ نیت کر رہا ہے کہ جناب میں کیا نہیں کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کر رہا ہوں، میں سجدے نہیں کروں گا، دو سجدے نہیں کروں گا، میں دو سجدے نہیں کروں گا، اسے نماز سے باہر نہیں نکلے گا، ولا تزرہ نیت عدم عدم ہی وقت السلام ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے نیچے میرے پاس جو حاشیہ دیا ہوا نا اس نے کہا ہے کہ یہ عبارت میں تھوڑی سی نا گڑبڑ ہے، گڑبڑ عبارت یوں ہونی چاہیے تھی
لا تضر مريد السجود نية عدم السجود وقت الخروج من الصلاة أي لم يستطع الإتيان به إلى ينبغي ذكر هذا القرآن لا يحيون. ٹھیک ہے نا کہ یوں جو تھا اس میں سے لا تضر مرید السجود کی جو بندہ سجدہ کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اور سجدہ کی عدم سجود کی نیت کرتا ہے تو اسلام کے وقت جو ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑے گا. پھر اگر دو سجدے کر لے گا تو سجدہ صاحب ہو جائے گا. مثال کے طور پہ دیکھو ایک آدمی ہے وہ یہ نیت کرتا ہے کہ جناب میں کیا نہیں کروں گا بس میں وہ نہیں کروں گا سجدے کی میں دو سجدے ادا نہیں کروں گا بس میں نہیں کر رہا ہوں. سلام پھیر لیا اس میں نے ابھی بتایا تھا کہ جب تک کہ وہ کچھ سے بات نہ کر لے یا اس میں سے نا تو وہ اسی وقت کیا کر سکتا ہے وہ دوبارہ سجدے کر سکتا ہے. وہ دوبارہ سجدے کر سکتا ہے اس میں سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی. یہ اس میں سے آ جائے گا. اچھا جی کہتے ہیں کہ اگلی بات کہ جی اما نیت فی الخطبۃ للجمعہ کہ کیا جمعے کے لیے ضروری ہوتا ہے جمعے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے اس کو کرے. اما نیت للخطبہ کہ اما نیت للخطبہ فی الجمعہ فشرط صحتها فشرط صحتها حتى لو أتس بعد صعود المنبر فقال الحمد لله للأتاس غير قاصد لها تو اس میں سے کیا وہ کریں گے اس میں سے وہ اب آپ کو بتانے لگے ہیں. دیکھو جمعہ جو ہے نا جمعے کے خطبہ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے لیے خطبہ جو ہے وہ واجب کا درجہ رکھتا ہے. تو اس میں سے کیا ہوتا ہے اور خطبہ اس کا مطلب نہیں وہ پورا خطبہ جو ہے وہ پڑھا جائے الحمدللہ فلاں ساری چیزیں خالی ایک اللہ کا ذکر بھی کر دیا جائے نا تو خطبہ ادا ہو جاتا ہے. اچھا خطبہ ادا ہو جاتا ہے اس میں سے. اب یہاں پہ آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جمعے کے خطبے کے لیے کیا نیت کرنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں اما نیت الخطبہ فی الجمعہ کہ جمعے کے خطبے کے لیے نیت کرنا شرط صحت یا تو اس کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے. شرط صحت حتی لو آتس بعد صعود المنبر کہ اگر ممبر کو کوئی بندہ چڑھنے کے بعد کوئی چھینک آئی وقال الحمدللہ اور اس نے ٹھیک ہے نا اس نے خطبہ کا ارادہ کیے بغیر جو تھا نا ٹھیک ہے نا غیر قاصد لہا یعنی للعطاس سے چھینک کی وجہ سے نا الحمدللہ کہہ دیا. چھینک کا وہ نہیں تھا خطبے کا ارادہ نہیں تھا اس نے صرف الحمدللہ کہتے ہیں لم تصح تو خطبہ درست نہیں ہوگا کما فی فتح القدیر وغیرہ تو فتح القدیر وغیرہ سے نہیں. وہ خطبۃ العیدین کذالک ایسے خطبہ عیدین کا بھی حکم ہے. اچھا جی قولہم یشترط لها ما تشترط لخطبۃ الجمعہ اس لیے کہ وہ جو شاید اس کی ہیں جمعے کی ہیں وہی عیدین کی بھی ہیں سوا تقدیم الخطبۃ. ہاں جمعے میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید کے اندر کیا ہوتا ہے خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. اب سمجھو ذرا مسئلہ یہ ہے کہ خطب جمعہ کی صحت کے لیے کیا نیت شرط ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آ رہا ہے کیا جو ہے اس کو ہم یہ نیت شرط ہے یا نہیں ہے. اصل میں اس کا اختلاف کیا ہے جمعے کے دن جو ہے صرف دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ظہر میں چار رکعتیں ہوتی ہیں چار فرض ہیں اور جمعے کے لیے کتنی ہوتی ہیں دو رکعتیں ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کیا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اگر ہم جو جمعے کے لیے جو دو رکعتیں جو پڑھتے ہیں کیا یہ دو رکعتیں یہ جمعہ جو ہے یہ جمعہ پڑھتے ہوئے کیا ظہر کی دو رکعتوں کے قائم مقام ہے یا نہیں کیونکہ ظہر میں تو چار ہیں اور یہاں پہ ہم دو پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ اس کا قائم مقام ہے یا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر قائم مقام مانتے ہو تو بھائی نماز کے لیے جو نیت کرنا کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے. اگر نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا
کہ پھر یہ جو خطبہ ہے اگر اس کا قائم مقام ہے تو اس کے لیے بھی نیت کرنا کیا ہونا چاہیے، شرط ضروری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی خطبہ جو ہے وہ ظہر کا قائم مقام نہیں ہے، یعنی یہ 2 رکعتوں کے، تو کہتے ہیں نیت بھی ضروری نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ قائم مقام ہے، ان کی نیت بھی کیا ہوگی، ضروری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی کو پیش کر رہے ہیں ابن جیم جو ہے کہ دیکھو ممبر پر چڑھتے وقت کچھ چھینکا، اس نے الحمدللہ کہا اور خطبے کی نیت نہیں کی تو خطبہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے خطبے کے لیے خطبے کی نیت کہنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے کیا ہو گیا، چھینک آئی، اس نے خطبے کے ارادے کہ الحمدللہ کہا، ٹھیک ہے نا، تو بغیر خطبے کے ارادے کے اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو یہ قائم مقام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زور کے قائم مقام نہیں ہے، جب زور کے قائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اسی میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا وہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یہ ختم ہو گئی ہے۔ اما الاذان، اگلی بات آ گئی کہ اذان، فلا تشترط للصحة النیت، کہ جناب اذان کے لیے نیت شرط یعنی نیت ہونا ضروری نہیں ہے، فلا تشترط للصحة النیت، نیت شرط نہیں ہوگی، وانما یہ شرط للثواب علیہ، ہاں اس پر ثواب کے لیے، ایک آدمی ویسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اور نیت نہیں کی ہے تو اذان ہو گئی ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا، اگر اذان کی نیت سے کرتا تو پھر کو کیا ملنا تھا، ثواب ملنا تھا، یہ جو تھا اس میں سے، چلو بس اتنا رکھیں، تھوڑا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا آپ لوگ ذرا اس کو ساتھ لے کے چلیں، اور یہ مزے کی کتاب ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے، بعض جگہوں پہ ہوتی ہے پیچیدگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ لوگ کہو کہ جناب اس میں سے چیزوں کو جو ہے نا ذرا تھوڑا سا دیکھو گے بار بار تو انشاءاللہ ذرا سمجھ آنے لگ پڑیں گے۔ چلیے جی، بس کل بھی انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ سبق ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلیے پھر، ہاں بیسک زیور سے دیکھیں یہ لازمی، بیسک زیور سے بھی دیکھیں، چاہیے یہ مسائل جو ہیں یہ لازمی دیکھیں، مفتہ کال کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے نا بیسک زیور سے دیکھیں، تاکہ آپ کو جو ہے نا ذرا تھوڑی سی کی وہ ہو، چلیں، چلیے، السلام علیکم۔